بہار شریعت کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا۔ آج جو ائمہ مساجد ہیں، جو عمومی خطبہ ہیں، یہ جو بڑے بڑے پیران طریقت یا مفتیان کرام، ان سے ہٹ کے جو اصل عوام کے اندر طبقہ موجود ہے، ان کی طرف سے مجھے پیغام بار بار آیا کہ اگر ہم باقی مسائل عوام کو بتاتے ہوئے بہار شریعت سے بتاتے ہیں تو اس مسئلے کو بھی بہار شریعت سے ہی بتا دو، تاکہ ہم کہہ دیں کہ ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے، بس ہمارے لیے تو بہار شریعت جہاں نماز کے مسئلے ہیں، روزے کے ہیں، حج زکوٰۃ کے ہیں، وہیں سے ہم یہ عقیدے کا مسئلہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ہم اوپر جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سجادہ نشین اور جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم جب سارا دین یہاں سے سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے سمجھیں گے۔ تو اس بنیاد پر بہار شریعت کا حوالہ بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ تیسری جلد ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر 1099 صفحے پر ایک فقہی اصول لکھا گیا ہے، الاجتہاد لا ينقض بالاجتہاد، کہ ایک اجتہاد، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ درجنوں کتابوں سے یہ اصول جو ہے وہ دکھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ترتیب اللآلی فی سلک الامالی، محمد بن سلیمان ناظر زادہ، ان کی جو کتاب ہے صرف قواعد فقہیہ کے بارے میں، اس کے اندر انہوں نے 2047 صفحے پہ القاعدہ السادسہ میں یہ لکھا ہے، الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ کہ کہا جائے کہ وہ بھی تو مجتہدہ تھیں، وہ بھی تو مجتہد تھے، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ قانون لکھا یہاں حضرت صدر الشریعہ قدس سرہ العزیز اور ان کی نسل پاک کے آج بھی اہل علم ماشاءاللہ بہت موجود ہیں، اور ان کے لحاظ سے یہ خصوصی تحفہ بھی ہے کہ لکھا ہے یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی نہیں ٹوٹتا۔ اس قاعدہ کی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مسائل کے سلسلے میں حکم صادر فرمایا جس کی مخالفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم اس سے نہ ساکت ہوا نہ کالعدم ہوا۔ یعنی مقابلے میں دوسرا اجتہاد تھا، مگر ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد کو نہیں توڑتا۔ اب شاید کوئی سمجھے کہ یہ چلو ٹھیک ہے، قانون ٹھیک ہے، مگر یہ جو مسئلہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہاں اس کا ثبوت دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اگلی لائن میں لکھا ہے، یہ سکرین پہ بھی لفظ آپ دیکھیں، بہار شریعت، اگلی لائن میں کیا لکھا ہے؟ اسی طرح جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، یہ جب آمنے سامنے دو اجتہاد ہوئے اپنی اپنی دلیل کے مطابق، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا۔ کس کے اجتہاد سے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے، اور نہ ہی ان کی طرف کوئی عیب کی نسبت ہوئی نہ توہین ہوئی۔ تو کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا۔ تو عین وہی مسئلہ جو آج چل رہا ہے، یہاں دو اجتہاد مانے گئے، ایک طرف خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد، دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ان کا اجتہاد۔ تو یہاں جملے پھر سن لیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد نہ ٹوٹا مگر چھوڑ دیا گیا۔ کون سا اجتہاد؟ حضرت عمر والا، اور درست سمجھا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا۔ کہتے ہیں اسی طرح فدق کے بارے میں خلیفہ اول، اب یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ خلیفہ اول کون ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتہاد سے نہ ٹوٹا نہ ساکت ہوا، بلکہ یہ اجتہاد کرنے والے بھی بالآخر اسی پہ دستخط کرنا شروع ہو گئے، اور اجتہاد جن کا مقابلے میں تھا ان سب نے اس اجتہاد کو مانا جس اجتہاد کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے تھے فدق کے فیصلے میں، اور ان سب نے پھر اس کو مانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق، اس کا فیصلہ نہ بدل کے یہ واضح کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ برحق تھا، اور میں اسی فیصلے کو اپنے عہد خلافت میں بھی برقرار رکھوں گا۔ اب یہاں یہ بہار شریعت تو ہر خطیب امام کے حجرے میں پڑی ہے، ان سے تو پوچھ لو ایڈیشن بدلنے سے پہلے کہ یہاں تو دو اجتہاد وہ ذکر کر رہے ہیں اس مسئلے میں، اور صرف یہ نہیں، میں تو 20 مقامات دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اس پر۔ تو آپ یقیناً ہم سب کو مطلوب ہے ادب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ان کی خاک پا پہ ہماری نسلوں آباء و اجداد کی عزتیں قربان ہو جائیں، مگر شریعت ہے، دین ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، حکم قرآن میں ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس طرف چلنا ہے، جانا ہے، اور آج اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پاسبانی کر سکیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبہ کی بھی، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، اور معصومیت میں نہ تنقیص ہونے دیں نہ غلو ہونے دیں، اور اہل سنت و جماعت کی اس عقیدے کو ہم محفوظ کر کے رکھیں۔